کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، العلم نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله،
ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدری چل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش آپ کے سامنے ہے. پری کوارٹر فائنل ہے اور ماشاءاللہ دو ٹیمیں منچ پر موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج بھی ایک شاندار سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اب تک جو سلسلے ہوئے ہیں اس میں بڑے اپسیٹس ہو رہے ہیں، بڑے شہر باہر جا رہے ہیں اور چھوٹے شہر جو ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مگر آج دیکھنا ہے کہ جو دو ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں ان میں سے کون سی ٹیم ہوگی جو آگے جائے گی. انشاءاللہ قاری صاحب کو سید صاحب تحفہ بھی پیش کریں گے. ناظرین آئیے چلتے ہیں. سوال ہوا تھا، اس کی قرآن اندازی بھی دکھاتے ہیں. سوال کیا تھا، جواب کیا تھا، اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. جی گزشتہ سلسلے میں جو سوال کیا گیا تھا جس کا جواب دینا تھا، سوال یہ تھا کہ خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ تو درست جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کرامت صحابہ یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں یہ جواب موجود تھا. جنہوں نے درست جواب دیے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: بنت غلام مرتضیٰ راولپنڈی، بنت یونس لاہور، بنت غلام علی بصیر پور، بنت نور سندھ رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت امجد سہیل اتاریہ میاں چنو، حسین اتاری عارف والا، محمد شہزاد اتاری گوجرا، خرم شہزاد رینالہ خرد، بنت بشیر قادر آباد، بنت منظور اتاریہ اسلام آباد، بنت اشرف اتاریہ سیالکوٹ، عبدالرؤف میاں والی، محمد علی اتاری بہاولپور، بنت شفقت اتاریہ فیصل آباد، بنت شمیم دنیا پور، محمد بہزاد بن نور نبی ڈھیر کی، بنت غلام حسین اتاریہ اگرو شریف، عظمت اللہ اتاری ڈیرہ اسماعیل خان. آج جن کا اس میں نام نکلا ہے وہ ہیں خرم شہزاد رینالہ خرد. خرم شہزاد رینالہ خرد ان کا جو ہے وہ آج نام نکلا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جناب، اب آپ سے سوال کریں گے جس کا جواب آپ نے SMS کے ذریعے دینا ہے. سوال یہ ہے کہ گنج بخش جو کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا لقب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں جناب، بہت بار حضرت داتا گنج بخش کا نام لیا ہوگا اس طرح، مگر گنج بخش کسے کہتے ہیں؟ فیضان داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی یہ رسالہ ہے، اس کے اندر سے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. آج سیالکوٹ اور واکنڈ کی ٹیمیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بڑی مضبوط ٹیمیں ہیں. اب تک بڑی اچھی پرفارمنس ان کی ہمارے
سامنے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جائے گی. اس سے پہلے کہ ہم ان کے درمیان مقابلہ شروع کریں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو مقابلہ ہوا کون سی ٹیم کیسے آگے بڑھ گئی. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں حیدرآباد یا ساہیوال. ایمان کے بعد بندے کو سب سے افضل کیا چیز دی گئی ہے؟ ایمان کے بعد عقل سے بڑھ کر بندے کو کوئی چیز افضل نہیں دی گئی. جواب درست دے دیا ہے. حاکم حکیم داد و دوا دے، یہ کچھ نہ دے. مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ آپشن سی ابو حفص. کانگریچولیشن، کیا بات ہے. حیدرآباد والوں نے 10 کے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آسان حج. یہ رسالہ آسان حج کہنا چاہ رہے ہیں، کیا یہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. آسان حج جواب درست دے دیا ہے. ساہیوال والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آپ کے قدموں میں، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول. قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول. جواب درست دے دیا ہے. قریب آتے ہوئے مگر ابھی فاصلہ باقی ہے. 6 نمبر کا فاصلہ ہے. 2 سوال رہ گئے ہیں اور 2 اشعار ہیں. اگر حیدرآباد کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو یہ سارے ہی سوالوں کے جواب انہیں دینے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کیا ہونے جا رہا ہے. بہرحال چوتھا سوال، سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت. پھر بیل بجائی حیدرآباد والوں نے. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی؟ سوال ٹھیک ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1039 ہجری مطابق 1630 عیسوی 1630 عیسوی ضلع جنگ پنجاب پاکستان میں ہوئی. اگر یہ ان کا جواب غلط ہے تو یہ آلموسٹ مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. انہوں نے کہا 1039 سنے ہجری، 1630 سنے عیسوی، شور کوٹ، ضلع جنگ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، مقابلہ پھر قریب ہوتا جا رہا ہے. 4 نمبر کا فرق ہے. میرے پاس 2 اشعار ہیں. ایک سوال ہے کہ آج کا مقابلہ بھی آخری سوال پر طے ہوگا. اچھا جناب، اب چل رہے ہیں شعر کی طرف. میٹھے مرشد، اللہ، پھر حیدرآباد والوں نے بیل بجائی ہے. ایک لفظ سنا ہے، میٹھے مرشد آ جائیے نا خواب میں، واسطہ سرکار کا یا غوث آدم دستگیر. اللہ پاک آپ کو آپ کے مرشد کا دیدار نصیب فرمائے. مگر شعر یہ نہیں تھا. میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا، در پہ پھر مجھ کو بلا یا غوث اعظم دستگیر. بڑی محنت کی حیدرآباد والوں نے، بڑی کوشش کی، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو، یہ تو تھی ابتدا. جناب حیدرآباد والے کل ہم سے جدا ہوئے، ساہیوال والے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر گئے. آج تیسری ٹیم ہوگی، یا تو واکینڈ یا سیالکوٹ، جو اگلے کوارٹر فائنل پہ جائے گی. یاد رہے ناک آؤٹ راؤنڈ جاری ہے، ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے، عشق کے بول، احکام تجارت. غور سے پڑھیے اور سنیے. ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن سیرت النبی درست کیجئے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. شروع کرتے پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور، العلم نور. سوال ہے واکینڈ والوں سے، گانے باجوں سے بچنے والوں کو بروز قیامت کیا انعام ملے گا؟ جو گانے باجے سنتے ہیں توبہ کر لیجئے، اس سے بچ جائیں گے تو سنیے کیا انعام ملے گا. جو گانوں باجے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے ارشاد فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو لاہو لب اور مزامیر سے بچاتے تھے؟ انہیں جنتی باغات میں داخل کرو اور انہیں بتاؤ کہ انہیں نہ اب کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. انہیں میری حمد و ثنا سناؤ اور بتاؤ کہ اب انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. بتائیے ایسے انعام ملنے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو حرام سے بچایا، گانے باجوں سے بچایا. جواب درست دے دیا ہے.
سننا ہے تو تلاوت سنیے، نبی کی نعتیں سنیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیوں ان غلط چیزوں کی طرف ہم جائیں؟ انشاءاللہ قیامت کے دن اور جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے. جناب سستی اور تنگ دلی کی کیا نحوست ہے؟ سیدنا محمد علی باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ اب بیٹے سستی اور تنگ دلی کا شکار نہ ہونا، کہ اگر سستی تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہ کر پاؤ گے، اور اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق پر قائم نہ رہ سکو گے. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہ کر پاؤ گے، اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہ کر پاؤ گے، اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق پر قائم نہ رہ سکو گے. اے بیٹے سستی اور سنگ دلی سے بچنا، کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے کہ اگر سستی کا شکار ہو گئے تو حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تنگ دلی کا شکار ہو گئے تو حق پر صبر نہیں کر سکو گے. اللہ مجھے اور آپ کو سستی اور تنگ دلی سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا القوۃ للہ جمیعا، یعنی سارا زور اللہ کو ہے، سارا زور خدا کو ہے. جواب درست دے دیا ہے. اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں مگر کوئی آواز زور کی نہیں ہے. ٹھیک ہے کراچی کی ٹیم نہیں ہے لیکن سیالکوٹ بھی ہمارا، واکینڈ بھی ہمارا. اللہ کے ذکر کی نیت سے کیا کہیں گے؟ ہاں یہ ہوئی نا بات. چلے جناب بتائیے امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بندے کے عیب دار ہونے کی کیا وجہ بیان فرمائی ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بندے کے عیب دار ہونے کے لیے یہ نشانی بتائی کہ لوگوں کو اس چیز کا حکم دے جس سے خود سے دور نہیں کر سکتا، اور اس چیز کی عیب نکالے جس سے خود میں دیکھنے سے قاصر ہے، اور بلا وجہ اپنے ہم نشینوں کو تکلیف پہنچائے. آدمی کے عیب دار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے اس عیب کو دیکھے جسے خود میں دیکھنے میں اندھا ہے. اپنی تو غلطیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا لوگوں کو اس چیز کا حکم دے جو خود سے تو دور نہیں کر سکتا، اور اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچائے. تو یہ کسی کے عیب دار ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ ان برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. علماء کرام عام مومنین سے کتنے درجے بلند ہوں گے؟ خوش نصیب ہیں جو علم سیکھتے ہیں. باقی لوگ جو علماء نہیں تو طالب علم دین بن جائیے. ذرا فضیلت سنیے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام عام مومنین سے قیامت کے دن 700 درجے بلند ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اللہ اکبر. عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ہر درجے میں فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے علماء کرام کی. وہ کون سے 3 کام ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا؟ سیالکوٹ والوں سے سوال ہے. مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو، یہ تو تھی ابتدا. جی 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر روز چاش کی 2 رکعتیں پڑھے، ہر ماہ 3 روزے رکھے، اور رات سونے سے پہلے وطر پڑھے تو اللہ پاک اسے شہید کا اجر دیا جائے گا. جو چاشت کی نماز پڑھے، مہینے میں 3 روزے رکھے، اور سفر و حضر میں یعنی سفر میں ہے یا اپنے وطن میں ہے وطر ترک نہ کرے، تو اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. اب یہ عمل کرنا شروع کر دیں جناب. ٹھیک ہے نا. وطر کی پابندی کریں، مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، اور پیر کا روزہ رکھ لیں. پیر کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. اور جناب چاشت کی نماز کی عادت ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. اب سوال کریں گے انشاءاللہ ہم واقعات والوں سے. یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کتنی بار استغفار کیا کرتے؟ 70 مرتبہ. 70 مرتبہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب نبی پاک وہ ہیں جن کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے. انشاءاللہ ان کے صدقے ہماری بخشش ہوگی. وہ دن میں 70 بار استغفار کریں، اور ہم گناہ گار جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں تو کتنی بری بات ہے. اپنی عادت بنائیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. سیالکوٹ والوں سوال ہے، سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے معصوم ہے، پھر کیوں استغفار کرتے تھے؟
سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا بھی، استغفار کرنا بھی یہ نماز اور درود کی طرح عبادت ہے، اس لیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام استغفار میں کثرت کیا کرتے تھے، ورنہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا، مگر چونکہ استغفار بھی ایک عبادت ہے تو نبی پاک کی عبادت فرماتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال کریں گے واقعہ والوں سے، حدیث پاک کے مطابق کون سی 5 چیزیں میزان عمل پر سب سے زیادہ وزن والی ہیں؟ میزان عمل پہ جو چیزیں زیادہ وزن والی ہیں وہ یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور کسی کا نیک بچہ فوت ہو جائے اور اس پر وہ اچھے طریقے سے صبر کرے۔ کیا بات ہے، یہ 5 چیزیں میزان عمل پر وزن والی ہیں، سب سے زیادہ وزن والی ہیں۔ سب مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 وظیفے پڑھتے رہا کرو، یہ میزان عمل پر سب سے زیادہ وزنی ہے۔ اور پھر 5ویں چیز کیا فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا نیک بچہ مر جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے، تو کسی کے گھر میں ایسی ٹریجڈی ہو جائے، اگر بچوں کا انتقال ہو جائے تو صبر کریں، کیونکہ یہ صبر بھی میزان عمل پر بڑا وزنی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سیالکوٹ والوں سے آخری سوال ہے، علم نور ہے سیگمنٹ کا۔ علم حدیث کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے زمانے کے کتنے ماہرین سے استفادہ کیا؟ علم حدیث کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4000 ماہرین احادیث سے استفادہ حاصل کیا۔ کیا بات ہے، اپنے زمانے کے 4000 ماہرین سے استفادہ یعنی فیض حاصل کیا، ان سے کنسرن کیا۔ علم حدیث کے امام اعظم کتنے بڑے امام ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، اولیاء کرام کی، علماء کرام کی اور ان کے علم کے شوق کی، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی مطالعہ کرنے، علم سیکھنے، اور جو آج ہم نے علماء کی فضیلت سنی، کہ ایسا نہیں ہو سکتا ناظرین، لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے، جناب خاندان میں گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے۔ عالم کی فضیلت تو سنے نا، اور عالم انشاءاللہ شفاعت بھی کرے گا۔ تو اگر آپ کا بیٹا عالم دین ہو، آپ کا بھائی عالم دین ہو، آپ خود عالم دین بن جائیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ دعوت اسلامی نے اب کتنا آسان کر دیا ہے درس نظامی کرنا، 800 سے زیادہ جامعۃ المدینہ پوری دنیا میں قائم کر دیے، اور اس کے بعد آن لائن جامعۃ المدینہ بھی بنا دیا۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آپ آن لائن گھر بیٹھے درس نظامی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھیے، علم دین سیکھیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی آئیے ایک سوال کرتے ہیں۔ سید صاحب سوال کریں اور تحفہ بھی اچھا سا پیش کریں۔ جی، سوال تو ہمارے عاطف بھائی کریں گے، لیکن آج ہم آپ کو ایک اور کڈس مدنی چینل کی انوکھی شخصیت سے ملاقات کروائیں گے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ۔ ارے واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلے بھائی بدری منو تیار ہو جائیں، آج آپ کو ایک کڈس مدنی چینل کی شخصیت سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ۔ چلیں، جو درست جواب دے گا ان سے انشاءاللہ عزوجل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت پیاری تصنیف ہے یہ احیاء العلوم، اس کی 5 جلدیں ہیں، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اور یہ 5 جلدیں 3224 روپے کی مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہیں۔ اور اس کے اندر ہے کیا، کھانے پینے اور مہمان نوازی کے آداب، انسان کے دل کی خصوصیات، دل کے امراض اور ان کا علاج، عرش سے بڑھ کر فضیلت والی کون سی چیز ہے، جہنم سے نکلنے والے آخری شخص کا انعام، کیا سورج اور ستارے زمین سے بڑے ہیں، اور بھی بہت کچھ اس کتاب کے اندر ہے۔ یہ انشاءاللہ پہلی جلد تحفے میں دی جائے گی جو درست جواب دے گا۔ امام غزالی کی اس کتاب کو پڑھنا یقین کریں انسان کے ایمان کو روشن کر دیتا ہے، دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر واقعی کوئی صحیح طریقے سے پڑھے، یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ لیکن چلیں، پہلی جلد کس کو تحفے میں ملتی ہے؟ یہ 5 جلدیں، 5 جو چیپٹرز ہیں اس کے والیومز جو ہیں، آپ اسے dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں ہوگی تو انشاءاللہ اور مطالعہ کریں گے۔ جی سوال کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے خواب میں 100 بار اللہ پاک کا دیدار کیا؟ او ہو سبحان اللہ، 100 بار اللہ پاک کا خواب میں دیدار کیا۔ نام بھی بتائیں گے اور کیا کرتے ہیں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حسین بھائی۔ آئرن اسٹیل سے میرا کام ہے، جی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ حسین بھائی کو بہت مبارک ہو۔ اچھا، اب اس کو پڑھنے کی بھی نیت کر لیں حسین بھائی، انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا مطالعہ کریں۔ باقیہ 4 جلد خود خریدنی ہے آپ نے، ایک ہم نے تحفے میں دے دی۔ چلے جناب، آپ چلتے ہیں، ایک اور سوال کریں، نیچے اسلامی بھائی جو موجود ہیں ان سے بھی سوال کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदों के आमाल किस दिन पेश किए जाते हैं? 7 में से एक दिन तो होगा, तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे। मदनी काफिला मजलिस को भी रेडी रखें, या तो पूरा मदनी काफिला तैयार हो जाए। 7 दिन के 7 इस्लाम पे हो जाएंगे लगता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर जुमेरात यानी जुम्मे की शब को नेक अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में बंदों के पेश किए जाते हैं। नाम क्या है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा तारिक। तमा सिंधी आयो? जी मां सिंधी आया। हाँ सिंधी आयो। चलो जवाब पूरा दुरुस्त नहीं है, आधा दुरुस्त है। तो क्या एक मदनी काफिला भी दे दें और तोहफा भी दे दें, यूं कर लें? चलो मदनी काफिले का तोहफा भी साईं कबूल कर लो, तारीख दे दो और तोहफा भी ले लो, ठीक है? जी मैं खुद मदनी काफिले लेने वाला बंदा हूँ। क्या बात है। चलो तो फिर आप पूरा मदनी काफिला तैयार कर दो जितने नीचे, ये आपकी फीस है इंशाल्लाह। दुरुस्त जवाब ये है कि हर पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह करे कि जब भी हमारे आमाल रब करीम की बारगाह में पेश हों, नेकियां पेश हों, इबादतें पेश हों, काश तकवा पेश हो, बुराइयों से महफूज हमारा नामा अमाल हो जाए। जनाब दोनों को तोहफा भी मिल गया है। चलते हैं कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। जी मोहम्मद इसरार वापडा कॉलोनी गाजी ब्रोथाटक से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आप फैसला पहली आजमाइश तेज तरीन इल्म हासिल करने का जरिया है। जो लोग किताबों में अगर पढ़ना बैठे तो इतनी देर में हासिल नहीं कर सकते, जो 1.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपकी ज़बान में ऐसी तासीर रखी है जो तासीर का तीर बन के लोगों के दिलों में कर जाती है और काफी दिनों तक हमें याद रहती है। और इसमें जो सेगमेंट है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मिलाद की याद को ताज़ा कर देता है। तो इसमें तो दिल करता है नारा लगाने को, आमद मुस्तफ़ा, वालिदैन मुस्तफ़ा, शफाअत मुस्तफ़ा, इशारा मुस्तफ़ा, सीना मुस्तफ़ा, सहाबा मुस्तफ़ा, अहले बैत मुस्तफ़ा, मदीना मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी बरकत से नज़ा कब्र को हश्र की तकलीफों से बचाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारी भी कोशिश ये है कि इल्म दीन लोग सीखें, ज़हनी आजमाइश के जरिए भी सीखें और उसके बाद भी सीखें। चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इल्म के शौक में घर जी दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों के 10-10 नंबर हैं और अब बारी है बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट, क्योंकि उसका नाम ही बड़ा प्यारा है। सेगमेंट का नाम है इश्क के बोल। जी इश्क के बोल सेगमेंट में 5-5 अशार दोनों टीमों से पूछे जाएंगे। बारी है वाकेंट वालों की, वही है शाफे वही मुशफ़े, उसी शफाअत से काम होगा। हमारी बिगड़ी बनेगी उस दिन वही मदारुल महाम होगा। हमारी बिगड़ी बनेगी उस दिन वही मदारुल महाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पड़ा हूं मैं उनकी राह गुजर में, पड़े ही रहने से काम होगा। पड़ा हूँ मैं उनकी राह गुजर में, पड़े ही रहने से काम होगा। निगाह लुत्फ़ो करम की उठे, निगाह लुत्फ़ो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। आपसे गलती हो गई है। दिलो जिगर फर्श राह बनेंगे, ये दीदाए मुश्क खराम होगा। थोड़े मुश्किल अशार हैं और मिस्टेक हो गई है। बारी है वाकेंड वालों की। दूर रहकर है वीरान सी जिंदगी, दूर रहकर है वीरान सी जिंदगी, मौत भी कैफ आवर मदीने में है। मौत भी कैफ आवर मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हिज्र फुरकत के बीमार को ले चलो, हिज्र फुरकत के बीमार को ले चलो, राहते जाने मुस्तर मदीने में, राहते जाने मुस्तर मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मकबूल जहां भर में हो दावत इस्लामी, मकबूल जहां भर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मकबूल जहां भर आमीन हो दावत इस्लामी, मकबूल जहां भर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे रब्बे गफ्फार मदीने का, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का। दुख दर्द जहां भर के सब दूर शहा करके, दुख दर्द जहां भर के सब दूर शहा करके, मुझको तो बना लीजिए बीमार मदीने का, मुझको तो बना लीजिए बीमार मदीने का। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। क्या खूबसूरत शेर है। अंत फीहिम ने अदब को भी लिया दामन में, ऐश जावेद मुबारक तुझे शहदाई ये दोस्त। ऐश जावेद मुबारक तुझे शहदाई ये दोस्त। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुस्न बेपर्दा के पर्दे ने मिटा रखा है। पर्दा के पर्दे ने मिटा रखा है, ढूंढने जाएं कहाँ जलवाए हर जाइए दोस्त। ढूंढने जाएं कहाँ जलवाए हर जाइए दोस्त। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरे अबरू के तसद्दुक प्यारे, तेरे अबरू के तसद्दुक प्यारे, बंद करे हैं गिरफ्तारों के। बंद कर रहे हैं गिरफ्तारों के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरे अबरू के तसद्दुक प्यारे, 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 बंद कुर्रे गिरफ्तारों के, बंद कुर्रे गिरफ्तारों के। जानो दिल तेरे कदम पर वारें, जानो दिल तेरे कदम पर वारें, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जानो दिल तेरे कदम पर वारे, 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 क्या नसीबे तेरे यारों के, क्या नसीबे तेरे यारों के। चलें माशाल्लाह, इन इस्लामी भाइयों का तो सेगमेंट पूरा हुआ। अब यहाँ के इस्लामी भाई से पूछते हैं इसी कलाम का पहला शेर, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के। क्या खूबसूरत शेर है। कौन सुनाता है? चले जनाब, अगर ताजरान में से कोई सुनाए तो उनको भी मौका दे दें। जी मोहम्मद नईम गारमेंट से ताल्लुक है। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताज बनते हैं, ताज सर बनते हैं सैयारों, ताजे सर बनते हैं सैयारों। अब ये जरा गौर करें कि नबी पाक के पैजार कहते हैं चप्पल मुबारक, यानी चप्पल से जो जर्रे लग जाते हैं। कंपैरिजन देखें, तखय्युल देखें सुभान अल्लाह आला हजरत का, कि हुजूर आपके कदमों पे जो नालैन पाक हैं उनसे जो जर्रे झड़ते हैं ना, वो उन जर्रों का मकाम ये है कि वो सैयारे नहीं, तारे नहीं, तारों के भी जो सर पे ताज होते हैं वो ताजे सर बनते हैं। क्या बात है सुभान अल्लाह। जी तोहफा पेश करें। इतने मदीना भी देंगे और मदीना डायरी इंशाल्लाह। क्या बात है सुभान अल्लाह। चले माशाअल्लाह। अब एक और शेर नीचे वालों से सुन लें। गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते। नीचे इस्लामी भाई जो मौजूद हैं उनको दिखिए, उनमें से कोई सुना दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इरफान जामिअतुल मदीना में वाली दर्जा खामसा। जी। नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शब तार है। नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शब तार है। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाअल्लाह। चले जनाब, एक और कॉल सिलसिले में लेते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मैं हिजाब पतारिया गुजरात पोकी से अर्ज गुजार हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, आपकी बारगाह में अर्ज है, ये जो आप फैजाने अबू हुरैरा का एक गिफ्ट इस्लामी भाई को देते हैं, इसका क्या मतलब है और इसको फैजाने अबू हुरैरा क्यों कहते हैं? एक तो इसका मतलब यह है कि इन 6 इस्लामी भाइयों में से आज के मुकाबले में किसकी परफॉर्मेंस, किसकी कारकर्दगी हमारी मजलिस की नज़र में सबसे अच्छी रही, तो उनको ये तोहफा दिया जाता है। अच्छा, ये तोहफे का नाम रखना था हमें, तो नाम क्या रखें? सुभान अल्लाह, ये हमें मुफ्ती कासिम साहब ने मशवरा दिया था कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याददाश्त वो थी कि ये फैज़ान उन्हें नबी पाक ने अता फरमाया था। सबसे ज़्यादा सहाबा में अहदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत की, और आप नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते कहते हुजूर मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं, आपकी बारगाह में रहता हूँ मगर याद नहीं होता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया कि ए अबू हुरैरा अपनी चादर खोलो। कहते मैंने चादर या दामन खोला, नबी पाक ने अपने हाथ को उस चादर में रखा, यानी मुट्ठी खोली, नज़र कुछ ना आया, फरमाया चादर अपने सीने से लगा लो। कहते मैंने वो चादर सीने से लगा ली। वो दिन है और आज का दिन है, जो आका फरमाते सब याद हो जाता है।
تو اللہ پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. تو ان کی نسبت سے لوگ پتہ نہیں کس کس کے نام سے ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ ہم تحفہ بھی دیں تو صحابہ کی نسبت سے دیں, اور ان کے فیضان والا تحفہ دیں, اور اللہ یہ فیضان ان سب کو نصیب فرمائے. چلیے جناب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. ہے یہ مقصد میرا. جی 18 نمبر سیالکوٹ, 20 نمبر واکینٹ, 2 نمبر کا فرق ہے, مگر ہم نے اس سلسلوں میں دیکھ لیا ہے کہ فرق کچھ نہیں رہتا, کیونکہ آخری سیگمنٹ میں بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے احکام تجارت. العلم نور, العلم نور. احکام تجارت سیگمنٹ میں سوال کریں گے واکینٹ والوں سے. تاجر اسلام بھائی بالخصوص جو یہاں بیٹھے ہیں, جو چینل پہ سن رہے ہیں, غور سے سوالات سنیں, بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے. دکاندار کسٹمر کو جو وارنٹی دیتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, اور جن چیزوں کی وارنٹی دی گئی اگر اس کے علاوہ کوئی خرابی ہو جائے اور کسٹمر دکاندار کے پاس وہ چیز لے کر آئے, تو کیا اس صورت میں بھی دکاندار کو وہ چیز واپس کرنا ہوگی؟ یہ جو وارنٹی ہے نا, یہ دور جدید کے ایجاد ہے. یعنی پہلے جو ہے مشین بھی نہیں ہوتی تھی تو وارنٹی بھی نہیں ہوتی تھی, اب مشین آئی تو وارنٹی بھی آ گئی. تو اب جو دور حاضر ہے, اب بہت سارے فقہاء کرام نے اس کا اعتبار کیا, جیسے بار شریعت جو تقریباً 70 سال پہلے لکھی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, اس میں ہے کہ اگر جو ہے مسلمان ایسے شرائط پہ راضی ہیں جس پہ جو ہے وارنٹی ہے, مثلا کوئی چیز گھڑی خریدتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ کی 2 سال گارنٹی ہے, 3 سال گارنٹی ہے, اور اگر اس سے پہلے اگر یہ خراب ہو جائے تو جس چیز کی اس نے گارنٹی دی تھی اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی, تو اب وہ جو بائے ہے, بیچنے والا ہے, وہ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ اس نے کیوں بیچی. اور اگر اس کے علاوہ کوئی نقص پایا گیا, یعنی موبائل آپ خریدنے گئے, اب موبائل جب آپ نے خریدا تو انہوں نے بتایا کہ یہ واٹر پروف نہیں ہے, اب اس کی کوئی خود جا کے پانی میں پھینک دیتا ہے یا اس سے پانی میں گر جاتا ہے, تو وہ بعد میں جا کے کمپنی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کی چینج کر دیں, کیونکہ انہوں نے بتایا تھا واٹر پروف نہیں ہے. اس نے تو اس چیز کی کمپنی دی تھی, اس کی وارنٹی دی تھی کہ اس کی جو اسکرین نہیں چلے گی, اس کے جو ہے جو اندر کی مشین ہے وہ نہیں خراب ہوگی, اس کی گارنٹی نہیں دے گی, اور اس سے یہی کہا جائے گا کہ آپ کو موبائل واپس نہیں کیا جائے گا, اور اس کا یہ مطالبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی جس چیز کی وارنٹی دی ہے اس چیز کا مطالبہ تو جائز ہے, جس چیز کی وارنٹی نہیں اس چیز کا مطالبہ جائز نہیں, اور وارنٹی دینا یہ جائز ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اسمگلنگ کا کیا حکم ہے؟ یعنی دوسرے ممالک سے چاندی, سونا, گھڑی, کپڑا وغیرہ لا کر بیچنا شرع کے نزدیک کیسا ہے, جبکہ ملکی قانون کے اعتبار سے یہ جرم ہے. اچھا, اس کا سوال کا اور بھی آگے حصہ ہے, مطلب اس صورت میں جرم ہے جب چھپا کر لایا جائے اور جو ٹیکس بنتا ہے وہ نہ دیا جائے. ایسا 2 طرح سے ہوتا ہے, ایک تو رسمی راستوں کے بجائے خفیہ راستوں کے ذریعے کیا جاتا ہے, دوسرا یہ کہ سی پورٹ یا ایئرپورٹ کے ذریعے سامان آتا ہے لیکن اندر کے لوگوں کو رشوت وغیرہ دے کر ٹیکس بچا لیا جاتا ہے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ اسمگلنگ وغیرہ کرنے سے جو چیز ہے وہ صرف اسمگلنگ کی وجہ سے حرام نہیں ہو جائے گی, البتہ یہ اسمگلنگ کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے, کیونکہ اس میں قانون ہمیں پابند کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے نا, اگر ہم اسمگلنگ کے ذریعے مال لے کر دوسرے ملکوں سے پاکستان آئیں گے یا کہ کسی اور ملک سے لے کر مال آئیں گے تو اس میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی والی جگہ پر پیش کرنا. اب اگر سامان پاکستان میں لے کر آ بھی گئے اسمگلنگ کر کے, تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس سامان کو استعمال کرنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے, جو خود الگ سے ایک کبھی کام ہے. اس کو چھڑانے کے لیے یا اس کام کو جاری رکھنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے, جو خود الگ سے ایک حرام کام ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا. بہرحال ایک شخص دکاندار سے راشن لیتا ہے, اس طرح کہ ہر ماہ اس دکاندار کو اشیاء کی لسٹ دے دیتا ہے. دکاندار 3-4 دن بعد سامان اس کے گھر پہنچا دیتا ہے اور لسٹ میں ہر چیز کا ریٹ اور کل رقم لکھ کر دے جاتا ہے, اور وہ شخص اسے رقم ادا کر دیتا ہے. کیا یہ خرید و فروخت جائز ہے؟ آج کل نارملی بھی بہت سارے اسٹور والوں نے فیسلٹی دی ہے کہ جناب وہ فون کر کے بھی اپنے لیے سامان منگوا رہے ہوتے ہیں. تو ذرا غور سے اس کا جواب سنتے ہیں. یہ صورت جائز ہے کیونکہ اس میں جو ہے ایجاب و قبول جو ہے یہ جو لفظوں کے بجائے سودے کے لین دین وقت اور قیمت کے وقت بھی پایا جا رہا ہے, کیونکہ اس کا جو قیمت ہے وہ کسٹمر کو معلوم ہے اور دکاندار کو بھی معلوم ہے, اور اس کا جو ہے
یہ جو طریقہ ہے یہ شرعی پیچیدگی سے بھی آزاد ہے، یہ نہایت نفیس طریقہ ہے، اور اس سے بھی ایک ذرا مختلف صورت ہے کہ سودا لا دیا جاتا ہے اور پورا ماہ استعمال کرنے کے بعد پھر اس کا حساب لگا کر پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس پر فقہاء کرام نے بہت زیادہ کلام کیا ہے، بالآخر اس کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ اور ایک بہتر یہی ہے کہ پہلے سے ہی ریٹ کر لیا جائے اور ریٹ معلوم ہو اور ان سے منگوا لیا جائے اور انہیں پیسے دے دیے جائے، تو اس طرح کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ چلے جناب، بعض بلڈ بینک والے خون کی خرید و فروخت کرتے ہیں، خون کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ خون کی خرید و فروخت کرنا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ البتہ اگر کسی کے گھر والوں کو خون کی ضرورت ہے تو وہ بلڈ کا رینج پیسوں سے کر سکتے ہیں، لیکن جو بلڈ دینے والا ہے اس کے لیے یہ پیسے جو ہیں یہ حرام ہوں گے۔ یعنی بلڈ بیچنے والے کے لیے پیسے حلال طیب نہیں ہیں۔ اب بیچارہ کوئی مریض کا گھر والا ہے، خون کہیں سے مل ہی نہیں رہا ہے، پیسوں کے بغیر مل ہی نہیں رہا، تو وہ تو اپنے مریض کی جان بچانے کے لیے خرید سکتا ہے، لیکن بیچنے والے کے لیے پیسے جائز نہیں ہے، تو خون کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، آج ان سوال و جواب کے ذریعے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کاروبار کرنے والے جو مجھے سن رہے ہیں، جاب کرنے والے جو سن رہے ہیں، کتنی ایسی باتیں جو ہم نے کہیں سیکھی نہیں ہیں، معلوم نہیں کی ہیں، اپنی مرضی سے کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور شریعت کے پابند ہیں، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو میں کما رہا ہوں یہ جائز ہے کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ کاروباری حضرات یہ سن کر اپنا رخ علماء کرام کی طرف موڑیں، اپنے کاروبار کو چیک کروا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کاروبار ہم سالوں سے کر رہے ہیں اور سمجھ رہے حلال ہے، اللہ نہ کرے وہ حرام نہ ہو۔ جناب سیالکوٹ والوں نے بھی جواب درست دے دیا ہے، اور یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ مزید ہائی لائٹ کیا جائے۔ کم از کم ایک بار دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیں، چلے جائیں اور جا کر اپنا پورا کاروبار انہیں بتائیں، طریقہ کار بتائیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی غلط چیز ہے تو اس سے توبہ کر لیں، تاکہ ہماری روزی حلال ہو جائے، حرام روزی سے ہم سب بچ جائیں۔ تو آل سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے۔ جی تنویر احمد اتاری بھاوڑا ضلع سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ کہا ہے کہ سرگودا میں ایک سیمی فائنل کریں گے، بہت خوشی ہوئی یہ سن کر، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سردی بہت زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ یہ جو سلسلے آپ آؤٹ ڈور کرنا چاہ رہے ہیں یہ کسی بھی مارکی میں یا میرج ہال میں مطلب آؤٹ ڈور نہ ہو، ان ڈور ہو۔ دوسرا، حاجی عمران کو کب بلا رہے ہیں آپ؟ نگران شورا مدہ ضلع علیہ، ان کو کب بلا رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مشورہ بھی دیا، ہماری مجلس بھی اس پر کام کر رہی ہے، ایک ٹیم ہم نے بھیج دی ہے ان تمام جگہوں پر جہاں سلسلہ کرنا ہے، تو وہ سردی، دھند اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ دیکھ کر انشاءاللہ فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلسلہ کب اور کہاں ہوگا۔ نگران شورا کو انشاءاللہ ضرور ہم اپنے سلسلے میں عرض کریں گے۔ آپ نے ایک بار پھر ہمیں میسج کیا ہے تو انشاءاللہ مزید اس کو فاسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور آیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے عاشقان رسول آپ کے ذہنی آزمائش کے سلسلے لکھ رہے ہیں، تو حضور اس دفعہ یہ بتا دیجئے کہ یہ ویڈیوز بھیجنے کی آخری تاریخ کیا ہوگی اور انہیں کب تک اپنی ویڈیوز بھیجنی ہے، اور ویڈیو جو بھیجنا اس کا نمبر بھی بتا دیں۔ یہ شعبہ تو آپ کا، یہ صحیح صاحب آپ بتا دیں کب بھیجنی ہے اور کہاں بھیجنی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم آؤٹ ڈور ویسے جا رہے ہیں تو آؤٹ ڈور سے جانے سے پہلے دے دیں۔ میرا خیال ہے کہ چاروں کوارٹر فائنل کو بھی لکھنے دیں، 4 کوارٹر فائنل جب کمپلیٹ ہو جائیں، پہلے سیمی فائنل سے پہلے آپ ہمیں ویڈیو بھیج دیجیے گا۔ رسائل اپنے رجسٹر مت بھیجیے گا، ویڈیو بھیجیے گا، اگر کوئی منگوانا ہوا تو آپ سے منگوا لیں گے، اور ویڈیو کے لیے نمبر بھی ہم آپ کو انشاءاللہ کوارٹر فائنل کے دوران بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ پر کمر باندھ لی، مل گیا رہنما۔ 22 نمبر ہے سیالکوٹ، 24 نمبر ہے واکنڈ والوں کے۔ اگلا سیگمنٹ بیوٹیفل سیگمنٹ، غور سے سنیے اور پڑھیے۔ العلم نور، العلم نور۔ یہ سیگمنٹ بڑا کمال کا ہے ناظرین، ان اسلامی بھائیوں کو بھی نہیں پتا کہ اب اسکرین پر کیا آنے والا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، کہ ہم سب مل کے اس میں مقابلے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اب اسکرین پر کچھ لکھا ہوا آئے گا، پڑھ کر سنایا جائے گا، جتنے یہاں موجود حاضرین ہیں وہ بھی، مدنی چینل کے ناظرین اور دونوں ٹیمیں نہایت غور سے سنیں، پڑھیں، کیونکہ سوال اسی کے درمیان سے ہونا ہے، ان دونوں سے بھی ہونا ہے، ٹیموں سے بھی، آپ سے بھی ہونا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا سننا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ قبیلہ انصار میں خزرج کی ایک شاخ بنی نجار میں سے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم بنت ملحان ہے۔ ان کی کنیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمزہ رکھی، اور ان کا مشہور لقب خادم النبی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 91 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ بوقت وصال آپ کی عمر شریف 103 برس کی تھی۔ بصرہ میں وفات پانے والے صحابیوں میں سے سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ بصرہ سے 2 کوس کے فاصلے پر آپ کی قبر شریف بنی، جو زیارت گاہ خلائق ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے 2286 احادیث مروی ہیں۔ جمادی الاخری میں وصال فرمانے والے چند بزرگان دین: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وصال 22 جمادی الاخری 13 سنہ ہجری۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وصال 1 جمادی الاخری 1396 سنہ ہجری۔ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ، وصال 4 جمادی الاخری 1422 سنہ ہجری۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، وصال 9 جمادی الاخری 544 سنہ ہجری۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، وصال 5 جمادی الاخری 672 سنہ ہجری۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وصال 14 جمادی الاخری 505 سنہ ہجری۔ جناب کیا یاد کیا آپ نے؟ اپنا بھی آپ ٹیسٹ لیجئے گا، ہم ان کا بھی ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں۔ سوال کریں گے واکینٹ والوں سے۔ 3 نمبر کا سوال ہے، بتائیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال کب ہوا؟ کیا یہ 3 نمبر واکینٹ والے لے سکیں گے؟ ڈائریکٹلی پڑھایا گیا ہے اور اب سوال کیا گیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال کب ہوا؟ 13 جمادی الاخری 672 ہجری۔ 672 ہجری تو آپ نے ٹھیک بتا دیا ہے، مگر 5 جمادی الاخری ہے، اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ اچھا جناب، اب باری سیالکوٹ والوں کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال کب ہوا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال 14 صفر 505 ہجری کو ہوا۔ 505 ہجری آپ نے بھی صحیح بتایا، 14 تاریخ بھی صحیح بتائی، مگر وہ 14 صفر نہیں 14 جمادی الاخری ہے۔ اب اتنا جلدی یاد کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، ان کو بھی 1 نمبر دیا جائے گا۔ جناب پھر باری واکینٹ والوں کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کنیت رکھی؟ ابو حمزہ۔ ابو حمزہ جواب درست دے دیا ہے، ذرا زور سے کہیے نا۔ آپ اگر تھک گئے تو نیچے کافی لوگ تازہ دم ہیں، ان کو اوپر بلا لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ کیوں بھائی نیچے والے کیسے لگاؤ گے نعرہ؟ وہ دیکھیں کیسے نیچے والے جوش میں۔ چلیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 2286 احادیث مروی ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، یہاں والوں سے تو ہو گیا، اب ذرا یہاں لوگوں سے بھی بات کر لینا کہ حضرت انس بن مالک کا وصال کون سے سال میں ہوا تھا؟ کون سی ہجری سال میں؟ دیکھو کتنا مشکل ہے جو ہم ان سے پوچھ رہے تھے۔ چلیں یہاں والوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، دیکھیں کون جواب دیتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضا تاری کراچی سے۔ جی 91 ہجری۔ کیا بات ہے، 91 ہجری میں جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ تحفہ پیش کریں۔ انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے، انشاءاللہ تحفے میں دی جائے۔ چلے نیچے والوں سے سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب وصال کب ہوا تھا؟ وہ تاریخ اور سال بتائیں گے۔ تاریخ تو بہت سو کو یاد ہوتی ہے ویسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد بابر شہزاد اتاری۔ جی 22 جمادی الاخری 13 سنہ ہجری کو۔ 13 سنہ ہجری 22 جمادی الاخری، جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جناب، اب چلیں گے ایک بار پھر ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ عبدالخالق اتاری عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں بہت پیارے مدنی پھول مختلف زبانوں میں دے رہے ہیں۔ کچھ دنوں سے بیرونی ملک کی زبانوں کے اندر بھی مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ ان زبانوں کی تیاری آپ کس انداز میں کرتے ہیں، اور ان زبانوں کی تیاری کے لیے آپ کہاں کے اسلامی بھائیوں سے مدد حاصل کرتے ہیں؟ جی ظاہر ہے یہ میرے لیے بھی ایک ذہنی آزمائش ہے، لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی والے موجود ہیں۔ جیسے آج کورین لینگویج میں ہم نے مدنی پھول پیش کرنے ہیں، تو کوریا میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہیں، ان کو ہم پھر فون پہ لیتے ہیں، وہ پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں، پھر وہ ہماری تصحیح کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتا رہے ہیں، اسلام میں ایک پیکج بھی ریڈی ہے کہ ہم کس طرح زبانوں کو سیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کا منظر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جی علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ محمد صاحب الاحسان والکرم، صاحب الاحسان والکرم۔ یا اللہ مجھے اپنی پسند کا علم عطا فرما۔ العلم نور،
العلم نور الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى السنام البعيد. یغشا کیسے ساتھ پڑھیں گے؟ پورا یعنی اسپیس بالکل نہیں ہے نا. الخیر اسرع الى البيت الذي يغشى من یعنی تھوڑا سا اچھا ملا. الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. أيها الأحبة السنام هو قطل كبيرة من الشحم. اچھا یہاں ہوا کے بعد اگر دو نقطے لگا دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ تعریف بیان ہو رہی ہے سنام کی کہ سنام ہے کیا. السنام هو قطل كبيرة من الشحم. العلم نور العلم نور العلم نور. So enchanting is Medina, so attractive is Medina, so loving is Medina, so loving is Medina, so charming is Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very loving. Al-ilm noor, al-ilm noor. Connect your heart to, یہ کیسے پڑھیں؟ Connect your heart to lovely Medina. Connect your heart to lovely Medina. Connect your heart to lovely Medina. Al-ilm noor, al-ilm noor. تو کئی اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان زبان کے بولنے والے وہ یہی ہمارے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور جو یہاں نہیں ہوتے پھر ہم انہیں ٹیلی فون کال پر یا واٹس ایپ کال وغیرہ پہ لیتے ہیں اور ان سے سب بات کرتے ہیں. ویسے کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو ایک زبان لینگویج سیکھنے میں یا اس کی تیاری کرنے میں؟ اس کو لینگویج سیکھنا تو نہیں کہیں گے، ظاہر ایک ٹاپک پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو پاکستانی زبانوں میں تو 15-20 منٹ میں ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیشنل لینگویج میں تقریباً 40-45 منٹس لگ جاتے ہیں. آج آپ نے جو کورین زبان سیکھی ہے اس میں کتنا ڈیوریشن لگا تھا آپ کو؟ تقریباً میرا خیال ہے 45 منٹس ہمیں لگے، نعت اور اس کے لیے دونوں کے لیے. تو اب دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. ویسے ایک میں جملہ کہہ دوں، یہ کورین یا چائنیز یا اس طرح کی جو مشکل زبانیں ہیں ویسے کوشش ہم نے کی ہے اور وہاں والوں کو سنا دی ہے، لیکن ایک چٹکلا آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے مجھے چائنیز بہت اچھی آتی ہے کیونکہ آپ سب کو نہیں آتی ہے. تو اب میں کچھ بھی کہہ دوں تو ایسا نہیں ہے، اس زبان کے لوگ وہاں سن رہے ہوں گے اور ہمیں انشاءاللہ اس کا فیڈ بیک بھی آتا ہے. بہرحال چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علم نور ہے، علم نور جناب 25 نمبر سیالکوٹ، 27 نمبر ہے واکنڈ والوں کے. اگلا سیگمنٹ ہے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن. العلم نور العلم نور. ناظرین ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن میرے ہاتھ میں ہے. آپ بھی اپنے موبائل فون پر اپنی جتنی بھی ڈیوائسز ہیں اس میں ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. iOS ڈیوائسز پر موجود بھی ہے اور جناب دیگر ڈیوائسز پر بھی یہ موجود ہے، اینڈرائڈ پر بھی ہے. آپ کے پاس ہونی چاہیے. گھر بیٹھے آپ بہت سارا اس میں علمی دین حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو مقابلے میں بھی شامل کر لیا ہے. آئیے اسکرین پر آپ دیکھیں گے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن کو جب آپ آن کریں گے تو یہ 4 آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے. ان 4 آپشن میں جو چوتھا آپشن ہے آن لائن سیگمنٹ کا، یہیں جا کر آپ روزانہ آن لائن سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں جو ہم ذہنی آزمائش میں کیا کرتے ہیں. اور اسی سیگمنٹ میں ٹیم آف دا ڈے کا آپشن بھی ہے. آپ کے حساب سے کون سی ٹیم ہے جس کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ سیالکوٹ یا واکنڈ، آپ اس میں جا کے اپنی رائے دیجیے. ہم دیکھیں گے کہ آخر میں کتنی رائے کس ٹیم کو ملی. بہرحال ابھی ہم چلتے ہیں، اسٹارٹ کو دبائیں گے، یہ سارے آپشن کھل جائیں گے. آج ہم واکنڈ والوں سے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ نمبر 7 کروائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے جوابات کیسے دیتے ہیں. سوال بھی پڑھیں گے اور جواب بھی پڑھ کر پھر آپ اس کے بعد کلک کریں گے. جناب قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد کتنی بار آیا؟ آپشن ڈی 4 بار. آپ کا جواب بالکل درست ہے. قرآن کریم میں کس نبی علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مشہور دعا رب زدنی علما قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 16 پارے میں. آپشن اے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ آپشن ڈی سورۃ الفاتحہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے.
चलिए पढ़ें, सवाल पढ़ें। कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों के नाम आए? अच्छा, आपने हेल्प ले ली है, 3 या 4? आपका जवाब गलत है। चलें जनाब, एक गलती हो गई है। मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का जिक्र किस सूरत में है? ऑप्शन ए सूरह बनी इसराइल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान पाक में मक्के का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? ऑप्शन सी यथरब। जी जनाब, आपसे गलती हो गई है। आराम से जवाब दें, गौर करके। कुरान पाक में लफ्ज इंसान कितनी बार आया? ऑप्शन डी 5 बार। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल क्या है? लफ्ज मलाइका कुरान पाक में कितनी बार आया है? ऑप्शन सी 78। जी जनाब, आपसे गलती हो गई है। आज गलतियां हो रही हैं। नज़ूल के एतबार से सूरतुल फातिहा कौन से नंबर पर? ऑप्शन ए 5वें नंबर पे। आपका जवाब कांग्रेचुलेशन, माशाअल्लाह। इन्होंने 10 में से 7 सही जवाब दिए हैं। अब बारी है जनाब हमारी सियालकोट की टीम की। इनसे हम पूछेंगे, इल्म नूर है सेगमेंट का। इल्म नूर है, ओपन करते हैं और नवा, इनसे कहते हैं नवा जो उसका लेवल है वो क्लियर करके बताएं। सवाल सुनेंगे जनाब। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए मुहम्मद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दज्जाल की पेशानी पर क्या लिखा होगा? ऑप्शन सी काफारा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजूर अलैहिस्सलाम की जलवागरी दुनिया में किस वक्त हुई? ऑप्शन बी सुबह शादी के वक्त। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेज़बान रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? ऑप्शन ए हज़रत अयूब अंसारी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किस इस्लामी तारीख में तूफ़ान से नजात मिली? ऑप्शन ए 10 मुहर्रमुल हराम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हदीस पाक के मुताबिक वो कौन सा अमल है जो चूंटी की चाल से भी ज़्यादा खफीफ? ऑप्शन डी रियाकारी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? ऑप्शन बी 7 हड्डियों पर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ग़ीबत करने वाले को जहन्नम में क्या खाना पड़ेगा? ऑप्शन बी मुर्दार। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले सफ़ा मरवा पर चक्कर किसने लगाए? ऑप्शन बी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज्जतुल वदा के मौका पर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अनवर से कितने ऊँटों को नहर फरमाया? ऑप्शन ए 63। आपका जवाब कांग्रेचुलेशन, माशाअल्लाह। सियालकोट वालों ने 10 के 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। आपने अपने घर बैठकर कितने नंबर हासिल किए? अगर अभी तक ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लीजिए और बरकतें लूटिए। जनाब मुकाबले ने पलटा खाया है। आप सियालकोट वाले आगे हैं, वाकेंट वाले 1 नंबर से पीछे हैं। इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है। एक कॉल सिलसिले में लेते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे थे ये सब? जी अब हम पेश करना चाह रहे हैं। जी जी पेश कर दीजिए। किड्स मदनी चैनल के उस कैरेक्टर को कि जो बिल्कुल रात के अंधेरे में एक किताब पढ़ रहा था। अच्छा। और किताब पढ़ते पढ़ते एक बिल्ली आई तो वो डर गया। अच्छा। और डर के फिर अजीब अजीब आवाज़ें निकाली। क्या आवाज़ें निकाली, आइए सुनते हैं। जी अरे ये तो बगाना वाला भूत है। भाग पेजान भाग। भूत 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 भूत। क्यों डरा रहे हैं भाई? अभी यहाँ हमारे स्टूडियो में बच्चे डर गए हैं। ये तो भागते 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 जब भूत 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 हो रहा था तो फिर एक लाइट वाला भूत भी आ गया। अच्छा। और फिर उस लाइट वाले भूत ने क्या किया? जी अरे ये बिजली इस वक्त कहाँ गायब हो गई?
بہرحال ہمارے پاس غلام رسول کے جو کردار ہوتے ہیں وہ کردار اور صحیح سب کون کون ہیں ہمارے پاس آج ماشاءاللہ؟ ہمارے درمیان الحمدللہ فیضان بھائی ہیں جو بھوت سے ڈر کر بھاگے تھے، اور اسید بھائی تھے جو لائٹ والے بھوت بن کر آئے تھے، اور انہوں نے ان کے پکڑ کے کہا تھا کہ کہاں ہے بھوت کہاں ہے، فیضان بھائی بھوت کہاں ہے. یہ دونوں کریکٹر ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں. بہرحال یہ صرف ایک بھوت والا ہی نہیں، اور بھی بہت سارے انہوں نے سیگمنٹ کیے ہوئے ہیں. یہ بچے بہت اچھے ماشاءاللہ. اور غلام رسول جو کڈز کے جو کارٹونز جس کو آپ کہیں اینیمیشن خاکے کہیں، اس کے پیچھے وائسز جو ہیں وہ ان اسلامی بھائیوں کی ہیں. اللہ ان مدنی منوں کو سلامت رکھے، ان کے والدین. اور الحمدللہ یہ ہمارے جو فیضان بھائی ہیں یہ ہمارے مجلس مدنی چینل کے اسد بھائی ہیں، ان کے شہزادے ہیں. اور رمضان بھائی ہمارے کڈز مدنی چینل کے ہوسٹ بھی ہیں، اور یہ اسید رضا کی آواز بھی ان کی ہی ہے. اور یہ حاجی امین ہمارے جو نگران کراچی ہیں، ان کے رکن شورا کے شہزادے ہیں ماشاءاللہ. چلیں اللہ پاک ان دونوں کو خوش رکھے، کچھ تحفہ بھی پیش کریں ان کے والدین کے لیے انشاءاللہ. چلیں جناب اب چلیں گے ایک بار پھر ہم اسکور بورڈ کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام انیک الرحمان اتاری ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. آج ماشاءاللہ سیالکوٹ اور واہ کیمپ کے درمیان مقابلہ ہے. میں اپنی ٹیم کو صرف ایک مدنی التجا کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے بڑے دھیان سے کھیلیے گا. اس مقابلہ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے تو میری ٹیم سیالکوٹ والوں سے مدنی التجا ہے، بڑے دھیان سے جوش ضرور دکھائیے گا مگر ہوش کے ساتھ بھی مقابلہ کھیلیے گا. جزاک اللہ خیر. سیالکوٹ سے مشورہ آیا جناب آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کا نام بھی ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. سیگمنٹ بہت خوبصورت ہے نبی پاک کی سیرت کے حوالے سے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سیرت النبی. العلم نور، العلم نور. سیرت النبی سیگمنٹ میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مرحلہ وار نبی پاک کی سیرت کے بارے میں سوال و جواب سنتے چلے جائیں. ہم نے پہلے سلسلے میں نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے حالات پر سوالات کیے، اور اب آج انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے مکی زندگی کے ابتدائی دور کے بارے میں سوال ہوں گے. بتائیے نبوت کے ابتدائی 3 سالوں میں پیارے آقا علیہ السلام نے کس طرح دین اسلام کی تبلیغ فرمائی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی سالوں میں پوشیدہ طور پر جو ہے دین کی تبلیغ فرمائی، اور اس دوران مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار ہیرا میں نازل ہوئے. حضرت جبرائیل امین سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات لے کر نازل ہوئے. تاریخ بھی بتائیں گے. 20 فروری 671 سن ہجری. بہرحال 40 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی. جبریل امین سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات لے کر نازل ہوئے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. تاریخ تھی 22 فروری 610 سن ہجری. جواب درست دے دیا ہے. دعوت اسلام کے ابتدائی 3 سالوں میں کون کون سے لوگ ایمان لائے؟ ان میں سے 5 کے نام بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے جناب، ایک طویل فہرست ہے. بڑے جلیل القدر صحابی جو اولین ایمان لانے والوں میں. جواب درست دے دیا ہے. ابتدائی 3 سالوں میں کس طرح کے لوگ ایمان لائے؟ سوال یہ ہے. اسلام کے ابتدائی دعوت اسلام کے ابتدائی 3 سالوں کے اندر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ فطرتاً اور طبعتاً نیک انسان تھے، اور وہ شروع سے ہی دین حق کے متلاشی تھے اور دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کافروں کی مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر تھے. اور سرکار علیہ السلام نے جب انہیں دین اسلام کی تبلیغ پیش فرمائی تو وہ سرکار علیہ السلام کی نبوت کی شمع کے گرد پروانہ وار چلتے ہوئے آ گئے. جناب جو پہلے ہی فطرتاً نیک طبع تھے، پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگردہ تھے، وہ ایمان لے آئے. جواب درست دے دیا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلانیہ دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ نے کیا کیا؟
جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار نے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، بازار کوچہ وغیرہ میں آپ کو کاہن، ساحر، مجنون کہہ کر اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے لگے، اور آپ کے راہ میں کانٹے بچھاتے، آپ پر نجاست معاذ اللہ ڈالتے تھے، اور آپ کو بعض اوقات پتھروں سے مار کر لو لوہان کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو دور تھا یہ بڑی تکلیفوں والا دور تھا۔ امیر اہل سنت اپنے شعر میں لکھتے ہیں نا، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ سیگمنٹ کا آخری سوال، نبوت کے چوتھے سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام کیوں شروع فرمائی؟ پہلے چھپ کر ہو رہا تھا، اب اعلانیہ شروع ہو گیا۔ نبوت کے چوتھے سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر اس لیے دین اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی کہ 3 سالوں میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی تھی، اور رب عز و جل نے سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ اپنے اعزاء اور اقرباء کو ڈراؤ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ اور اعلان کرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یہ نازل فرمائی۔ تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے چوتھے سال اعلانیہ طور پر نبوت کا دین اسلام کی تبلیغ کا اعلان فرمانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ظلم و ستم کی آندھیاں چلنے لگیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اللہ پاک، نبی پاک اور صحابہ کرام کی جو کوششیں ہیں اللہ کرے کہ ہمیں وہ ریئلائز کرنا نصیب ہوں، اور آج ہم بھی دین اسلام کی خدمتگاروں میں شامل ہو جائیں۔ بڑا ہی شاندار سیگمنٹ سیرت النبی یہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے جناب، اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد یان ہے۔ میرا نام غلام محمد اتاری ہے۔ ہم دونوں تونسا شہر سے بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ میرا مدنی مشورہ ہے مکمل کیجئے، سیگمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ آج میں یہ شعر سناؤں گا۔ حافظہ مجھ کو تو کر دے اچھا عطا۔ آمین، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اپنے اپنے نیک اعمال کے رسائل نکال لیں، یا موبائل کی اپلیکیشن ہے تو وہ اوپن کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئیے مل کر محاسبہ کرتے ہیں۔ اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا محاسبہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیے، صدائے مدینہ لگائی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، کانوں کو گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھیں، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھیں، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیز استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چگلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسکری، طنز، دل آزاری، کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نابندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھے کو گرد الفت کہاں تھی پرخطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور
کچھ حضور دیتے ہیں، تم ہی سے مانگے کہ تم ہی تو مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے آقا، تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ایک فضیلت بتائی گئی کہ علماء کرام جو ہیں جنت میں 700 درجے بلند ہوں گے، تو الحمدللہ میں آن لائن درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کچھ پریشانیاں بھی تھی، کچھ مشکلات بھی آ رہی تھی، لیکن جیسے میں نے یہ فضیلت سنی تو سچ میں دل بہت مکہ مدینہ ہو گیا، بہت خوش ہو گیا دل۔ ابھی میں انشاءاللہ نیت کر رہا ہوں یہ کہ پورا یہ درس نظامی کمپلیٹ کر کے ہی رہوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے، درس نظامی بھی کمپلیٹ کرنا نصیب کرے اور عالم با عمل بھی بنائے۔ درس نظامی کمپلیٹ کرنا یہ عالم ہونے کی دلیل نہیں، سرٹیفکیٹ تو بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عالم با عمل بنائے، اور جو علماء کی فضیلتیں ہیں رب کریم ان میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے جس میں مرشد کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوتی ہے، امیر اہل سنت کا دیدار بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی غور سے دیکھیں گے کیونکہ یہ سوال اس گلدستے سے میں نے ٹیموں سے نہیں آپ سے کرنے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں۔ تحقیق کے مطابق باپ کو چاہیے کہ اپنے ہر بچے کو کم از کم 10 منٹ دے، بالخصوص عالمی وبا کے دنوں میں جب بچے گھر میں ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ان کا فیس ٹو فیس ملنا زیادہ ہے۔ ماں کے ساتھ تو چلیں سارا دن کچھ نہ کچھ بات چیت ہو جاتی ہے، لیکن باپ سارے کام چھوڑ کر مکمل توجہ بغیر کسی وجہ کے اپنے بچے پر دے، ایسا کم ہوتا ہے۔ قاری صاحب، ٹیوشن والے سر کے سپرد سارے معاملات ہوتے ہیں، یا سوچ ایسی ہوتی ہے کہ بچے ہیں خود ہی پل جائیں گے۔ تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا واقعی باپ کا یوں بچوں کے ساتھ بیٹھنا یہ ضروری ہے؟ اور اگر ایسی حالت ہو تو باپ کس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے؟ سر، ماں کو بھی ٹائم دینا، ماں تو بیچاری عام طور پہ ہمارے یہاں تو دیتی ہوتی ہے، باہر ملکوں میں ماں بھی نہیں دیتی ہوگی۔ جہاں مائیں جاب کرتی ہے نا، وہاں پھر وہ ماسیوں کے حوالے بچے رہتے ہوں گے۔ تو باپ کو بہرحال ٹائم بھی دینا چاہیے، اور ٹائم بھی اس طرح کا دے کہ جس سے بچے کا دل بھی بہلے، یہ نہیں کہ بچہ کترائے۔ اب یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب یہ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ایک طرف موبائل رکھو، موبائل فون، ایک طرف باپ رکھو تو بچہ ہاتھ موبائل فون پر رکھے گا، ابو آپ جائیں۔ یہ اب حالات یہ ہیں۔ تاہم ماں باپ کو بچے کو اس کی سوچ کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے، ان کو وقت دیا جائے، اور وقت وہ دے گا جس میں تربیت بھی کرے، اس کی ان کو دین سکھائے، سنتیں سکھائے، بسم اللہ کہنا سکھائے، سلام کرنا سکھائے، جزاک اللہ کہنا سکھائے۔ اگر اتنا سمجھدار ہے کہ وہ نماز
समझ सकता, जिसको अब ये कि 7 साल का हो गया तो नमाज का हुक्म दे अपने बच्चों को, तो फिर जैसे भी वो पढ़ते हो बच्चे अपने हिसाब से पढ़ेंगे। ये पढ़ा है, फजर में भी इसको जगाए नमाज के लिए, तो जैसे भी वो भले सो जाए। ये हाजी रजा बैठे हुए ना, इनको याद होगा शायद, घसीट घसीट कर निकालता था मैं इनको, इन लोगों को घसीट घसीट के अपने बच्चों को निकालता था। बस मैं ये मेरे अंदर एक खौफ बैठा रहता था, वो ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो बस मेरे को यूं होता था, यार बच्चे को नमाज के लिए नहीं घसीटूंगा तो नहीं निकालूंगा तो ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं आखिरत में। इनकी जान नहीं छोड़ता था, तो निकालता था पकड़ के, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे देर से सोए हो चाहे जल्दी सोए हो। याद है आपको? बिल्कुल खींच खींच के मैं, यहाँ तक के ये बच्चे मेरे बाजू सजदे में सो जाते थे, सर्दियों में सजदे में सो जाते थे, तो फिर दोबारा फिर नहीं मतलब पढ़वाता था। अब यार क्या करूं मैं, मतलब यानी इनकी आदत। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके तसव्वुर में, इनकी डिक्शनरी में आपको नमाज कज़ा करनी नहीं मिलेगी मेरे बच्चों की डिक्शनरी में। ना ये फजर से कतराएंगे, ना ये नींद से कतराएंगे, इन्होंने नमाज पढ़नी है, एक गुट्टी में आ गई नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि अगर हम ऐसी सोच बना, हम डरे कि हम नहीं करेंगे तो हम आखिरत में फंसेंगे, कि औलाद की तरबियत, नमाज 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 के बगैर बंदा किसका होगा। तो आप भी बच्चों को उठाएं, भले सो जाए सजदे में, कुछ तो 1-2 सजदे कर लेगा, इसको अल्लाह का नाम तो ले लेगा। मैं तो अशार पढ़ता था, शेर पढ़ के मेरा ये पेटेंट था इनको उठाने का तरीका। बाकायदा तरन्नुम से पढ़ता था, ये सोए होते थे तो मैं मतलब सुबह फजर के टाइम पर इनके पास आता था। क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो शेर सुनकर तो इसने क्या उठना था, फिर सोए हुए शेर को फिर खींच खींच के कछार में से निकालना पड़ता था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कितना प्यारा अंदाज़ है अपने बच्चों को नमाजी बनाना, बच्चों को किस तरह तरबियत करनी है। आइए यहाँ मौजूद इस्लामी भाई से सवाल करते हैं कि अमीर अहले सुन्नत अपने शहजादे को जगाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते थे, कौन बताएगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहिद मक्की अतारी कराची से। अमीर अहले सुन्नत जो है शेर तरन्नुम में पढ़ा करते थे। कौन सा? क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तोहफा पेश करें जनाब। तहकीक के मुताबिक बाप को कम से कम अपने बच्चे को कितना वक्त देना चाहिए? नीचे से जवाब लेंगे, नीचे जो स्लाइड में मौजूद हैं वो जवाब दे दें। मोहम्मद शहजाद अकरम पंजाब से जी। तहकीक के मुताबिक बाप को अपने बेटे को तकरीबन 10 दिन टाइम, यानी कि 10 मिनट टाइम देना चाहिए। कम से कम 10 मिनट टाइम। 10 मिनट नहीं है लोगों के पास, तुसी 10 दिन की गल कर रहे हो भाई। तोहफा, हाँ चलें तोहफा दे दें जनाब और चलते हैं जनाब। अच्छा जनाब, कोरियन ज़बान चूँकि आज हमने पढ़नी है तो कोरियन ज़बान में से कुछ तासुरात हमारे पास आए हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बर्फ भी हो रही है। 저는 한국 인천에 살고 있는 안와르라고 하고요. 이제 제가 마다니 채널에서 즐겨보는 프로그램 중에 제니 아즈마이시라는 프로그램이 있는데 그 프로그램에서 이제 많은 언어들로 이제 이슬람에 대한 연설들을 한다고 들었고, 많은 언어들이 지나고 나서 이제 한국어의 차례가 나왔다고 들었습니다. 굉장히 이제 한국어로 어떤 연설을 하실지도 기대가 되고, 그 다음에 13일 수요일 파키스탄 시각으로는 오후 8시 반, 그리고 한국 시간으로는 밤 12시 반에 이제 프로그램이 방영될 예정입니다. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 안녕하세요. 저는 한국에 사는 바라지라고 합니다. 머드니 채널에서 하는 프로그램인 제니 아스마시 압둘 하비브 아따리께서 한국어로 연설을 하신다고 합니다. 13일 밤 파키스탄 시각으로는 8시 30분, 한국 시간으로는 12시 30분에
프로그램을 방영한다고 합니다. 많은 시청 इन्होंने हमारे सिलसिले की तारीफ़ की और आज कोरियन ज़बान को बोला जाएगा उस पर खुशी का इज़हार किया। सर्दी कितनी थी कि देख के सर्दी लग रही थी जनाब। बहरहाल अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। इतनी अच्छी तो कोरियन नहीं बोल सकूँगा जिस प्रोनाउंसिएशन से आप बोल रहे हैं, जो सीखी है उसमें से कुछ अर्ज़ करूँगा। आज हम लिबास पहनने की सुन्नतें और आदाब के बारे में जानेंगे। मादानी चैनल एशी छोंगा जादिल गुआ इस्लाम ह्योंग जे दिरियो छोनन ऑनल ई सेगमेंट ज़ैनी आजमाइश गो हाम के हानन उम्मा आए बिकाल दले ऐसो शौन से गी ओदे ई सालदन सांगवान ऑप्शी मा जमात ये ओन जा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम आए ए उम्मा जुंग हिंगो गोरल आरा दिरिल सो इन्नन मोदो ए हैंग बोगल वी है हांगो गोरो ओसिल एबल थे ई सुन्ना वाये जोल दरे दे सो आल लियो दरी रोयागो हम नीदा मान यागे ओतोन बोबोन ऐसो छेगा शुल सोरल हांदा म्योन ब्वाजो शेके फाराम नीदा छप पहुंचे अल्लाह अज़्ज़ वजल के सो ओरी ऐगे औसल छो सिम नीदा ई गोसन अल्लाह अज़्ज़ वजल ऐखन उन्हें इम नीदा धोबून छे ओसिरूनन ओरीगा धोवी वा छुवी रोबोट था बोहो फादिल सो इसम नीदा सेबोंचे मिन जोक मादा दारिन औसल खाजी गो इसम नीदा नेबोंचे ई औसन ओरी ए कोमिम ए दोगो इगीदो हाम नीदा घरी को छोन ओम सोंग ए बोनिंदो इसम नीदा औसे म्यो काजी सुन्ना वा ये या जोल दिल योसो पहुंचे है सेक औसिन मोदिन ओ तिल छिंग ऐसो खाजांग नाइन ओ शिम नीदा खारी जो ओरी मा जिमाक ये ओन जा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सौदो खारी जो छोआ हाशा सिम नीदा औसिल इब्लते ई खीदो रिल अलग म्योन इल्ग म्योन छोन हो ए मोदिन चुएदरी योंग सोगा दुइम नीदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिम मिन्नी वला कुव्वा ओसिल ईबल थे औरिन चौक बुत्थो शिहाक हासे यो येरल दरो औरन चौक सोमे ए औरिन सोनल मौनजोनो खो खा दाई में वैन चौक सुमे ए अल्लाह के सो ओरिगा इगोद धिरल शिल छोन हाल सो के हाशी गिल खीदो हामियो भेवसो दारन सारम द्रेगे गारी छिल सो किक सोइक के हाशी गिल बाराम नीदा आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इंशाल्लाह दोनों इस्लाम में तशरीफ़ लाएंगे और हम इंशाल्लाह अब कोरियन ज़बान में कलाम पढ़ेंगे और ये कलाम उर्दू में भी पढ़ेंगे। अब कलाम बड़ा मशहूर है और मैं आपको एक तारीख़ी और ख़ूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ कि जब हमने कोरियन इस्लामी भाइयों से कहा कि हमें कोरियन ज़बान में नात चाहिए तो ये जानकर हैरानगी हुई कि कोरियन ज़बान में कोई नात लिखी नहीं गई है। हो सकता है लिखी गई हो तो हमारी तवज्जो वहाँ नहीं हो, वहाँ भी अरबी नातें पढ़ी जाती हैं। तो सिर्फ इस सिलसिले के लिए कोरियन ज़बान में नात का तर्जमा किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उम्मीद है इंशाअल्लाह वहाँ और भी नातें लिखी जाएंगी। तो बहरहाल बड़ा मशहूर कलाम है, उर्दू कलाम आप सबको याद होगा कुछ अशार उसके, तो मिलकर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यही कलाम बताया जा रहा है कि हमारे पास एक छोटी सी वीडियो भी है, वहाँ बच्चों ने पहले पढ़ा है, एक झलक उनकी देख लेते हैं। हमारे लिए वैसे मुश्किल कर रही है मदरी चल की मजलिस, एक सैंपल पहले दिखा देते हैं, बाद में हमें फंसा देते हैं। चलें जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। आइए पढ़ते हैं नात शरीफ कोरियन ज़बान में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूने प्योनान हम सोंगा मोहम्मद, नूने प्योनान हम सोंगा मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद,
محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ایری میاں جو من کن غاجی مان ایری میاں جو مانکن گھجی مان ہے یوں تو کثرت سے نام لے کے ہے یوں تو کثرت سے نام لے کے شیل جون گون سوہا محمد شیل چونگون سنگ ہم محمد سب سے ہے پیارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نار المدو میں منن سنگانے نار المدو میں منن سنگانے رکھو لاحد میں جس دم عزیزوں رکھو لاحد میں جس دم عزیزوں نائیں گے تھلیو جو سوہا محمد نائیں گے تھلیو جو سنگھم محمد مجھ کو سنانا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد مسلمان چولتے بھی غاما جیانا مسلمان چولتے وی ہم جیانا مومن کو کیوں غم خطرہ کہیں پر مومن کو کیوں غم خطرہ کہیں پر شنجن ایسی گیو جن سوہا محمد شنجن ایسی کیوں جن سنگ ہم محمد دل پر ہے کندہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نون رواسو ماؤں میں جاری ہے دونا رو آسو ماؤں میں جاری ہے آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر بیکار الپومونے سونگا محمد دھکار الپومونے سنگھم محمد رنگت رچا جا نام محمد رنگت رچا جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نون پیونا سونگا محمد ما اے بھالگا سونگا محمد سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ کورین زبان میں نعت بھی سنی مدنی پھول بھی سنے آئیے جناب آپ چلتے ہیں مقابلے کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں آخری 2 سیگمنٹ باقی ہیں اسکور بورڈ دکھائیے جناب علم کے شوق میں ہمارے ساتھ توصیف بھائی بھی موجود ہیں اس ریجن کے ذمہ دار ہیں اور یہاں ماشاءاللہ مدنی قافلے میں میری حاضری بھی ہوئی نگران شورا کے ساتھ انشاءاللہ کچھ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے لیکن آئیے پہلے ایک سیگمنٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے درست کیجئے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ العلم نور العلم نور
توصیف بھائی کیا کہیں گے؟ تھوڑے دنوں پہلے انڈونیشین زبان میں ہم نے کلام کیا، چائنیز میں کیا، کورین، اس بار تو لگتا ہے آپ کے ریجن کی زبانوں پر زیادہ کلام ہو رہا ہے. جی بالکل، یہ ماشاءاللہ میرے ریجن میں 13 کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے صرف 3 کو لیا گئے. ٹھیک ہے، ابھی باقی یہ جاپان والے اور تھائی لینڈ والے بھی جاپان اور تھائی لینڈ والے بھی آئے ہوئے ہیں موجود ہیں. یہ دیکھیے سلسلے کے بعد اب آپ سے کیا یہ چاہتے ہیں. اچھا تو باقی الحمدللہ ساؤتھ کوریا دعوت اسلامی کا بہت عالی شان عظیم الشان مدنی کام ہے، دینی کام ہے. الحمدللہ عز و جل یہ وہ ملک ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جانشینی میر اہل سنت نگرانی شورا آپ کا اور مزید اراکین شورا کا یہاں سفر بھی ہوا. الحمدللہ ہمارے ہم اسکرین پر ساؤتھ کوریا کے فیضان مدینہ کی تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں. ساؤتھ کوریا میں الحمدللہ اس وقت تقریباً 20 مراکز ہمارے دعوت اسلامی کے بن چکے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، 20 مراکز. ناظرین کی آپ ذرا غور کیجئے، ایک ملک کے اندر دعوت اسلامی کے، اور بڑے میں دیکھ کر آیا ہوں بڑے عالی شان بڑے شاندار سینٹرز بنے ہوئے ماشاءاللہ. ابھی جنوری میں جو 2019 تھا، اس میں ایک مدنی مرکز کا یہاں افتتاح ہوا جس کا نام رکھا گیا فیضان جمال مصطفیٰ. واہ 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 سبحان اللہ. 3,63,000 تقریباً یہ USD ڈالر جو ہے اس کا یہ ہماری یہاں اس پہ لاگت آئی تھی. الحمدللہ عز و جل یہاں ساؤتھ کوریا میں مدارس المدینہ بھی ہیں. الحمدللہ اسلام بہنوں کے اجتماعات اور مختلف کورسز کا بھی سلسلہ رہتا ہے. الحمدللہ عز و جل ساؤتھ کوریا یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بڑی راتوں کے اجتماعات، ویکلی اجتماعات، اس کا بھی سلسلہ ہے الحمدللہ. اور اسی طرح جلوس میلاد یہ بھی بڑے عالی شان طریقے سے مختلف شہروں میں یہاں نکالا جاتا ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. بلکہ مجھے ایک رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے سوال کروں گا کہ آپ کا سفر ہوا ساؤتھ کوریا میں، عاشقان رسول آپ کے ساتھ سفر پر تھے، تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا، وہ کیا تھا؟ چلیں آپ نے ہمارے پرانے سفر کی یاد تازہ کر دی. نگران شورا کے ساتھ ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے تو نگران شورا نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ہم جتنے اس بس میں سارے مسلمان ہیں سوائے ڈرائیور کے، تو کیا اس پر انفرادی کوشش نہیں کی جا سکتی؟ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک مبلغ دعوت اسلامی تھے، ان کو کورین لینگویج آتی تھی. کچھ دیر وہ ڈرائیور کے ساتھ کوشش کرتے رہے، ان کو اسلام کی دعوت دی. اس سے پہلے کہ اب منزل تک پہنچتے ڈرائیور پہلے منزل پر پہنچ گیا، کلمہ پڑھ کر الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا. تو ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ کوریا کے اسلامی بھائیوں کی شاندار کاوشیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. دعوت اسلامی کی کیا بات ہے، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں ہماری دعوت اسلامی نہیں. اب جو مجھے مدنی چل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دعوت اسلامی تو بہت کچھ کر رہی ہے، ہم دعوت اسلامی کے دست و بازو بن کر ہم بھی دین کے اس عظیم کاروان میں شامل ہو جائیں اور اپنا حصہ شامل کریں، پریکٹیکلی، مورلی، فائنینشلی، کسی بھی طرح ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ اس عظیم کام میں ہمارا بھی نام ہو جائے. جناب آخری 2 سیگمنٹ ہیں. واقعینڈ والوں کو لفظ دکھایا جائے گا جو درست کرنا ہے، الفاظ آگے پیچھے کر دیے گئے ہوں گے. 60 سیکنڈز ہیں، دکھائیے کہ واقعینڈ والوں کو کیا ٹھیک کرنا ہے. یہاں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، حاضرین والے خاموش رہیں گے پلیز. سیکنڈ کے بعد آپ کو ایک اشارہ بھی مل جائے گا. جناب یہ ایک صحابی رسول ہیں، سعید بن زید. کیا یہ جواب درست دیا ہے؟ کیا یہ حضرت سعید بن زید ہے؟ واقعینڈ والوں کا جواب بتائیے، کیا یہ درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کیے واقعینڈ والوں نے. اب باری سیالکوٹ والوں کی ہے، الفاظ دکھائے جائیں. حسن سنجری. اتنی جلدی نہ کریں، 4 سیکنڈ میں ہی جواب دے دیا ہے. کیا یہ خواجہ غریب نواز کا نام حسن سنجری تھا؟ اگر یہ جواب دیا ہے تو کمال دیا ہے. بتائیے جناب. حسن سنجری جواب درست دے دیا ہے. امیزنگ، انبلیویبل. اب پھر باری ہے واقعینڈ والوں کی، الفاظ دکھائے جائیں. 60 سیکنڈز ہیں. مشورہ کیجئے، غور کیجئے، غلط جواب نہ دیجئے، کوشش کیجئے کہ جواب ٹھیک ہو. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تو ذرا سوچیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ سب اپنی اپنی ذہانت کا امتحان لیجئے. یہ ایک کتاب کا نام ہے احیاء العلوم. احیاء العلوم. کیا یہ امام غزالی کی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے مدینے کی. سیالکوٹ والوں ہن تواڈی واری ہے. یہ تو تھی ابتدا. العلم نور، العلم نور، یہ مقتل
मकतबतुल मदीना के एक रिसाले का नाम है इल्म नूर है, इल्म नूर है, मकतबतुल मदीना का एक रिसाला है। 20 सेकंड बाकी हैं। इल्म के शौक में 10 सेकंड रह गए हैं। मैं हूँ चला, सीखना 5 सेकंड रह गए हैं। कुछ तो कह दीजिए। नहीं जनाब, वक्त पूरा हो गया। कोई है जो यहाँ बताएं? स्टूडियो में भी कोई नहीं बता रहा। ये रिसाला था जहन्नम की ग़िज़ा। गलती हो गई है और ये मकतबतुल मदीना का रिसाला है। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से महफूज फरमाए। अब जनाब सियालकोट वालों से अब एक नंबर वाकेंड वाले आगे हैं, मगर फैसला होगा आखिरी राउंड में, जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। दोनों टीमों से 5 सवाल होंगे, 5 अशार होंगे। पहले बेल चेक कराएंगे उमर, हसनैन, मलिक सफदर साहब, सरदार साहब, चले जनाब, अरशद अत्तारी, हाशिम भाई, बरदर भाई। ठीक है, सबकी बैल आपने चेक कर ली है। लेकिन आपको सवाल जब आता हो, समझ आ जाए तो ही बैल बजाइएगा। ऐसा ना हो कि 2 नंबर देने पड़ जाएं, क्योंकि सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब पर 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। अब सवाल है, किन 3 अमाल को इमाम बाकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, जनाब सवाल पूरा नहीं सुना है और बेल बजा दी है वाकेंड वालों ने। अब सवाल भी पूरा करना होगा, जवाब भी देना होगा। 10 सेकंड बाकी हैं। इमाम बाकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कौन से 3 अमाल को सबसे मुश्किल कहा है? सवाल आपने ठीक पकड़ लिया है। अब जवाब इमाम बाकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं 3 अमाल सबसे ज्यादा मुश्किल हैं। एक, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करते रहना, अपने जो है ज़रूरतमंद मुसलमान से माली मुआवनत करना और अपने आप से इंसाफ करना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल किए वाकेंड वालों ने। अब शेर की बारी है। आह क्या खूब था, जनाब फिर बैल बजाई वाकेंड वालों ने। आह क्या खूब था, गर हाज़िर दर होता मैं, उनके साए के तले चैन से सोया करता। उनके साए के तले चैन से सोया करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब फिर सवाल है, किसकी मौत, फिर जनाब सिर्फ एक लफ्ज सुनकर बैल बजाती है। किसकी मौत पे सहाबा किराम रश किया करते थे? जवाब बताएं। सहाबा किराम उस शख्स की मौत पर रश किया करते थे जिससे किसी नेक अमल, मसलन किसी हज उम्रा, रोजे की हालत में मौत आए। आपसे गलती हो गई है। किसकी मौत? मौत शैतान लईन को 70 आबिदों की मौत से ज्यादा पसंद है। जोश जरूर चाहिए मगर जल्दी ना करें, कहीं गलती ना हो जाए। बड़ी मेहनत से नंबर आपने लिए हैं, वो माइनस हो जाते हैं। किस तमन्ना, अल्लाह बैल बजाई है हमारे, आप लोगों ने बजाई ना जनाब। किस तमन्ना तक सिर्फ सुना है, क्या ये शेर कंप्लीट कर पाएंगे? आगे बढ़ते रहो। किस तमन्ना पर जिए यारब असीरा ने कफस, आ चुकी बादे सबा बागे मदीना छोड़। आ चुकी बादे सबा बागे मदीना छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, मुकाबला फिर करीब हुआ है जनाब। 1 नंबर का फर्क रह गया है। सवाल की बारी है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल, फिर बैल बजाई है जनाब सियालकोट वालों ने। अक्सर तज़किरा निगारों के नज़दीक दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल मुबारक कब हुआ? आपका सवाल ठीक है। अक्सर तज़किरा निगारों के नज़दीक दादा अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल 20 सफ़रुल मुसफ़र 465 हिजरी में हुआ। 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 465 हिजरी में हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी सियालकोट, कभी वाकेंड। अब सियालकोट वाले आगे हैं। अब शेर की बारी है। साबित हुआ, अल्लाह फिर बैल बजाई है सियालकोट वालों ने। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरूअ हैं, असलुल असूल बंदगी उस्ताज। असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब सवाल है और ये मेरे पास जी हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, अल्लाह सवाल नहीं सुना है, ये मिस्टेक हो सकती है। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम क्या है? सवाल बिल्कुल ठीक पकड़ लिया है। अल्लाह, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पीरो मुर्शिद का नाम अबुल फजल
मोहम्मद हसन खतली रहमतुल्लाह मोहम्मद बिन हसन खतली रहमतुल्लाह तआला ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला आगे ले जाते हुए जनाब अब मेरे पास एक सवाल है, 2 अशार हैं, 5 नंबर से सियालकोट वाले आगे हैं। अब अगर वाकेंड को मुकाबला जीतना है तो ये तीनों सवालों के जवाब इन्हें देने होंगे। शेर की तरफ आते हैं। मैं एक अदना जनाब अब वाकेंड वालों ने बैल बजाई है, ये सही जवाब इन्हें मुकाबले में बाकी रखेगा, गलती इन्हें बाहर कर देगी। मैं एक अदना बेकारी आप सुल्तान ज़माना है, सुलेमा आप में मोरे सुलेमा या रसूल अल्लाह। सुलेमा आप में मोरे सुलेमा या रसूल अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 4 नंबर हैं और मेरे पास भी 4 ही नंबर हैं। फर्क भी 4 नंबर का है, लेकिन फर्क यहां पर दोनों टीमों के दरमियान 3 नंबर का है। दोनों सही जवाब देकर सियालकोट वाले आगे, वाकेंड वाले आगे बढ़ सकते हैं। एक भी सही जवाब देकर सियालकोट की टीम आगे चली जाएगी। सवाल है, बंदे को नेमत, अल्लाह, बैल फिर बजाई है वाकेंड वालों ने। सिर्फ सवाल का ये लफ्ज सुना है, क्या ये पूरा जवाब भी देंगे और सवाल भी ठीक करेंगे? ये सवाल का जवाब फैसला कर सकता है इस मुकाबले का। बंदे को नेमत पर तौला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मुसीबत आने पर अल्लाह की हमद क्यों करनी चाहिए? सवाल ठीक है। नेमत पर तौला ताला की हमद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि नेमत अल्लाह ताला का फजल है, और मुसीबत पर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अमूमन जो मुसीबत आती है वो हमारे गुनाहों के बाइस आती है, और हमद उस गुनाह का कफ़ारा बन जाती है, इसलिए उस पर हमद करनी चाहिए। और अल्लाह की हम गुनाह का कफ़ारा है, तो जब गुनाह मिट जाएगा तकलीफ खत्म हो जाएगी, इसलिए हम करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि यही सवाल जो आखिरी शेर है ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल में जाती है, वाकेंड या सियालकोट। आप पानी पी लीजिए, हमें आप यहाँ इस्लाम में भी सांस ले लें। कोई कमजोर दिल वाला हमें देख रहा है तो थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दें, ताकि आप इजी होकर बाद में रिजल्ट देख लीजिएगा, और जनाब एक कॉल दे दीजिए ताकि ये रिलैक्स हो जाए। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, हमने सुना है कि चौथा क्वार्टर फाइनल जो आपने फरमाया था कि अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो वो कहरोड़ पक्का में डिसाइड हो चुका है, क्या ये सच है? ये आपकी ज़बान से मैं सुन रहा हूँ, अभी तक तो मुझे नहीं पता कहरोड़ पक्का में हो रहा है। लगता है पूरे पाकिस्तान में बहसें शुरू हो गई हैं कि किस शहर में होगा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। चौथे क्वार्टर फाइनल पर अभी हमारा मशवरा जारी है। या तो जनूबी पंजाब में शायद कहीं हमने रुकन शुरा असलम भाई से कहा है कि वो जहाँ देख लें, अगर वो हमें उसकी वहाँ से स्किप होगा तो फिर ये शायद हम गुजरात की तरफ ले जाएंगे। अब चलते नादरीन, आखिरी शेर है जो कि फैसला कर देगा। इससे ज्यादा क्लोज रिजल्ट आप क्या तवक्को कर सकते हैं ज़हनी आजमाइश में? जनाब, खुदा के अल्लाह, एक लफ्ज सुनकर वाकेंड वालों ने बेल बजा दी है। ये सही जवाब इन्हें मुकाबला जितवा देगा, ये गलत जवाब जनाब सियालकोट को आगे ले जाएगा। खुदा के बाद अफजल जानता तुमको दो आलम से, यही तो है हमारा दीन व ईमान या रसूल अल्लाह। अल्लाह, कोई और शेर भी था, बेल आपने भी बजाई थी खुदा के बाद। आपने भी तो बेल बजा रहे थे, देर हो गई थी, तो आपके पास कोई ऐसा शेर है? यही तो है हमारा दीन और ईमान या रसूल अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल जनाब, वाकेंड वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह, बड़ी मेहनत की सियालकोट वालों ने, मगर वाकेंड वाले मुकाबला ले गए हैं। नाजरीन, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है, और हो ये रहा है कि हम जिस शहर में मुकाबला करने की नीयत करते हैं वो टीम बाहर हो जाती है, और अब वाकेंड वाले जो है वो आगे चले गए। पहले कराची, हैदराबाद, अब सियालकोट आज मुकाबले से बाहर हुआ। तशरीफ लाइए, आपको तहाइफ देंगे, और दिल छोटा ना करे, जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा। सही साहब सबको तहाइफ देंगे, कुछ कुरानदाजी होगी, सवाल जवाब बताया जाएगा, और फिर इंशाल्लाह सलातो सलाम होगा। सल्लु अलल हबीब, हिम्मत में रहे इंशाल्लाह। चौथे इस्लामी भाई के लिए भी इनको दे दें जी। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड किस तरह चलता रहा। माशाल्लाह दोनों कमाल के, उमैर हमजा भी और हमारे ये शेर सुनाने वाले भाई भी, ये दोनों कमाल के इस्लामी भाई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आखिरी लम्हों में इन्होंने शेर सुनाया, ये अपनी टीम को लेकर आगे चले गए। इनका नाम सरदार मलिक सरदार साहब, जनाब इनको तोहफा पेश करते हैं। माशाल्लाह वाकेंड वालों ने यकीनन कई लोगों की सांसें बेरब्त की। सियालकोट भी एक बहुत शानदार टीम जो हमसे जुदा हुई। मैं रुकन शुरा अजहर भाई मुझे मिले थे, मैंने उन्हें कहा था शूरा के मशवरे में कि मैं देख रहा हूँ कि सियालकोट से इस बार बड़ी कमाल की टीम आई है, लेकिन
اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ٹیم آف دا ڈے. آج یہ مقابلے میں ہمارے ناظرین کی کیا رائے تھی آپ کو بتاتے ہیں. واقعات والوں کے 44% ووٹ تھے. 55% ناظرین کی رائے تھی کہ سیالکوٹ آگے بڑھ جائے گا, مگر ہو اس سے الٹا گیا جناب, اور اسی کا نام ذہنی آزمائش. آئیے اسکور بورڈ دکھاتے ہیں آپ کو. کیسے چلتے چلتے آخری سیگمنٹ میں 51 نمبر لے لیے سیالکوٹ کی, اور 1 نمبر سے واقعات والے آگے بڑھ گئے اور جناب مقابلہ پلٹ گیا. اب جناب یہاں موجود اسلام بھائی قرآن دازی کریں گے اور بتائیں گے کہ جو سوال کیا گیا تھا اس کا کیا جواب تھا. سلسلے کی ابتدا میں ہم ناظرین سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آج جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ گنج بخش جو کہ داتا بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو درست جواب ہے خزانہ لوٹانے والا. فیضان داتا علی حجویری مکتبۃ المدینہ کا ایک کتابچہ ہے, اس میں یہ جو ہے وہ جواب موجود تھا. جنہوں نے درست جواب دیے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان, ریحان اتاری خیبر پختونخوا, بنت رمضان اتاری کراچی, محمد منیب رضا پاک پتن شریف, ام حنزلہ خانپور, بنت غلام شبیر ٹنڈوجام, بنت رمضان اتاریہ کنری سندھ, محمد اشفاق اتاری جھنگ, صدر عبدالرحیم گڈو بیراج, گل احسن فتح جنگ, بنت عنایت سیالوی سرگودا, محمد نعمان عارف اتاری مامو کانجن, بنت اشتیاق احمد بورے والا, سید علی عفان میر پرخاص, رفیع اتاری کراچی, بنت مختار گجرات, بنت سخاوت اتاریہ خانے وال, عثمان اتاری بکھر, اویس الرحمان واکنڈ. آج ان کے درمیان جو نام نکلا ہے وہ ہیں نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان. نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان ان کا آج جو ہے وہ نام نکلا ہے. رابطہ کیجیے, انشاءاللہ تحفہ ان تک پہنچایا جائے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے آج جو سوال کیا جا رہا ہے, نماز کے فرائض میں سے چوتھا فرض کون سا ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین, یہاں موجود حاضرین میں قرآن دازی ہوگی. اسٹوڈیو میں جو اسلامی بھائی موجود ہیں ان میں سے جو ٹوکن نمبر ہے 1276 1276. ادب و شوق کے ساتھ جہاں بھی موجود ہیں, صلاۃ والسلام کا وقت ہوا ہے. آئیے صلاۃ والسلام میں شامل ہوتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقا والنقا, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا, سیکھنا علم دین ہے یہ
मकसद मेरा